السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کی آیات نمبر 1 تا 14 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورۃ الروم مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کہ دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہے۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد ہے، سے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ زوراور تھے، اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے۔ اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف پھرو گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ ختم پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ سورہ روم مکی ہے، اس میں 6 رکوع، 60 آیتیں، 819 کلمے، 3534 حروف ہیں۔ شان نزول فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے مشرکین عرب ان کا غلبہ پسند کرتے تھے۔ رومی اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ فارس نے رومیوں پر لشکر بھیجا، اور کیسر روم نے بھی لشکر بھیجا۔ یہ لشکر سرزمین شام کے قریب مقابل ہوئے، اہل فارس غالب ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ خبر گراں گزری۔ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور نصارہ بھی اہل کتاب، اور ہم بھی امی اور اہل فارس بھی امی، ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے بھائیوں رومیوں پر غالب ہوئے، تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور انہیں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے، رومی ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے۔ اے اہل مکہ، تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ابی بن خلف کافر آپ کے مقابل کھڑا ہوگا، اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط ہو گئی۔
اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک کمار کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی مسئلہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے نزدیک حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ، ربا وغیرہ جائز ہیں، اور یہی واقعہ ان کی دلیل ہے۔ بلکہ 7 سال کے بعد اس خبر کا صدق ظاہر ہوا، اور جنگ حدیبیہ یا بدر کے دن رومی اہل فارس پر غالب آئے، اور رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابھی کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس درمیان میں مر چکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ یہ غیبی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ یعنی شام کی اس سرزمین میں جو فارس سے قریب تر ہے، اہل فارس پر جن کی حد 9 برس ہے، یعنی رومیوں کے غلبہ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، مراد یہ ہے کہ پہلے اہل فارس کا غالب ہونا اور دوبارہ اہل روم کا، یہ سب اللہ کے امر اور ارادے اور اس کے قضاء و قدر سے ہے کہ اس نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا، اور اسی روز بدر میں مسلمانوں کو مشرکوں پر اور مسلمانوں کا صدق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی خبر کی تصدیق ظاہر ہوئی، جو اس نے فرمایا تھا کہ رومی چند برس میں پھر غالب ہوں گے، یعنی بے علم ہے، تجارت، زراعت، تعمیر وغیرہ دنیاوی دھندے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کی بھی حقیقت نہیں جانتے، اس کا بھی ظاہری جانتے ہیں، یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبث اور باطل نہیں بنایا، ان کی پیدائش میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک مدت معین کر دی ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ فنا ہو جائیں گے، اور وہ مدت قیامت قائم ہونے کا وقت ہے۔ یعنی بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے کہ رسولوں کی تکذیب کے باعث ہلاک کیے گئے، ان کی اجڑے ہوئے دیار اور ان کی بربادی کے آثار دیکھنے والوں کے لیے موجب عبرت ہیں اہل مکہ، تو ان پر ایمان نہ لائے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، ان کے حقوق کم کر کے اور انہیں بغیر جرم کے ہلاک کر کے، رسولوں کی تکذیب کر کے، اپنے آپ کو مستحق کے عذاب بنا کر، یعنی بعد موت زندہ کر کے، تو اعمال کی جزا دے گا، اور کسی نفع اور بھلائی کی امید باقی نہ رہے گی۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ ان کا کلام منقطع ہو جائے گا، وہ ساکت رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیش کرنے کے قابل کوئی حجت نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ وہ رسوا ہوں گے، یعنی بت جنہیں وہ پوجتے تھے، مومن اور کافر پھر کبھی جمع نہ ہوں گے، یعنی بستان جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کی اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام مزید ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس یوٹیوب چینل کو ضرور لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست اقارب کو، اور صدقہ جاری سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔